بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين الإنسان بالعقل والإدراك وسخر لنا ما في السماوات والأرض والأفلاك. أما بعد، بتوفیق اللہ تعالی درس نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں اعراب کی مکمل تفصیل بحث ہوئی تھی۔ آج کے درس میں اسم متمکن کے 16 قسموں کے اعراب کے بارے میں بحث کیا جائے گا۔ اس متمکن وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسم پر ہیں، یعنی کلام عرب میں جو کلمہ بھی اسم ہو وہ اسم متمکن ہو، یعنی معرب ہو، تو وہ ان 16 قسموں سے خالی نہ ہوگا۔ نمبر 1، مفرد منصرف صحیح، یعنی کوئی اسم مفرد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح ہو، یعنی لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو۔ نحات کلمے کی صحیح ہونے کے لیے صرف ایک شرط لگاتے ہیں کہ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو۔ مثال زید۔ فائدہ: زید نحات کے ہاں صحیح ہے اور صرفیوں کے ہاں اجوف یہی ہے۔ نمبر 2، مفرد منصرف جاری مجرى صحیح، یعنی کوئی اسم مفرد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، جاری مجرى صحیح ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اسم کہ اس اسم کے آخر میں وہ اور یا ہو، وہ یا ہو، اس کا ماقبل ساکن ہو، یعنی کوئی اسم کے آخر میں وہ یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو۔ مثال دلب، زبی، عمی، شیء وغیرہ۔ نمبر 3، جمع مکسر منصرف، یعنی کوئی اسم جمع ہو، واحد اور تثنیہ نہ ہو، جمع مکسر ہو، سالم نہ ہو، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو۔ فائدہ: جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن برقرار ہو۔ مثال مسلمون جمع سالم ہے جس کا مفرد مسلمون ہے، تو جو وزن واحد میں ہے وہی وزن جمع میں بھی برقرار ہے، اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اور جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا وزن برقرار نہ ہو، یعنی واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہو۔ مثال رجال جمع مکسر ہے، اس کا مفرد رجل ہے، تو درمیان میں الف لانے کی وجہ سے واحد کا وزن ٹوٹ گیا۔ یہ تینوں قسمیں، یعنی مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرى صحیح، جمع مکسر منصرف۔ کلام عرب میں ان 3 قسموں کو اعراب بالحرکت لفظی حقیقی دیا جائے گا، یعنی رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتحہ لفظی کے ساتھ، جر کسرہ لفظی کے ساتھ۔ مثال حالت رفع کی جاء زید ودلب ورجال۔ حالت نسبی کی مثال رأیت زیدا ودلوا ورجالا۔ حالت جری کی مثال مررت بزید ودلو ورجال۔ ان تینوں حالتوں میں اس کو اعراب بالحرکت لفظی حقیقی دیا گیا ہے۔ زید، دلون، رجالن۔ زید میں، دلون اور رجالن میں اعراب بالحرکت لفظی حقیقی ہے۔ اعراب بالحرکت اس لیے ہے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہاں پر کہ اعراب بالحرکت رفع، نصب اور جر سے مرکب ہوتے ہیں۔ لفظی بھی ہے کیونکہ ان پر تلفظ ہوتا ہے، حقیقی بھی ہے کیونکہ ایک حالت دوسرے حالت کا تابع نہیں ہے۔ نمبر 4، جمع مؤنث سالم، یعنی کوئی اسم جمع ہو، واحد اور تثنیہ نہ ہو، سالم ہو، مکسر نہ ہو، جیسے مسلمات۔ جمع مؤنث سالم کلام عرب میں جہاں بھی ہو تو ان کو اعراب بالحرکت لفظی حکمی دیا جائے گا، یعنی رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب اور جر دونوں کسرہ لفظی کے ساتھ، یعنی حالت نسبی حالت جری کا تابع ہوگا۔
اور اس کو حکمی کہتے ہیں. یعنی ایک حالت جب دوسرے حالت کا تابع ہو تو اس کو حکمی کہتے ہیں. حالت رفع کی مثال ہن مسلمات، حالت نسبی کی مثال رأیت مسلمات، حالت جری کی مثال مررت بمسلمات. فائدہ جمع مؤنث سالم سے مراد وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا زائد ہو. لہذا اموات ابیات جمع مؤنث سالم والے اعراب اس پر جاری نہ ہوں گے کیونکہ اس کے آخر میں تا زائدہ نہیں ہے. نمبر 5 غیر منصرف. ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں منع صرف کے نوع اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو پائے جائے. مثال عمر، اس کا اعراب بالحرکت لفظی حکمی ہوگا، یعنی رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب اور جر دونوں فتحہ لفظی کے ساتھ. یہاں حالت جری حالت نسبی کا تابع ہے تو اس لیے اس کا اعراب بالحرکت لفظی حکمی ہے. حالت رفع کی مثال جاء عمر، حالت نسبی کی مثال رأیت عمر، حالت جری کی مثال مررت بعمر. فائدہ کلام عرب میں جتنے بھی غیر منصرف ہیں ان کو یہی اعراب دیا جائے گا، ان اعراب بالحرکت لفظی حکمی. نمبر 6 اسماء ستہ مکبرہ. ان اسماء کو پہچاننے کے لیے اور ان کے اعراب کو پہچاننے کے لیے 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1 اسماء ستہ مکبرہ کون کون سے ہیں. نمبر 2 ان کا معنی. نمبر 3 ان کا اصل. نمبر 4 ان کا اعراب. نمبر 5 ان کے اعراب کے لیے شرطیں. نمبر 1 اسماء ستہ مکبرہ وہ یہ ہے ابن، اخن، ہن، حمن، فمن. نمبر 2 ان کا معنی. ابن کا معنی ہے باپ، اخن کا معنی ہے بھائی، ہن کا معنی ہے وہ چیز جس کا ذکر زبان سے ناپسندیدہ ہوتا ہے یعنی شرمگاہ. حمن کا معنی ہے بیوی کا وہ رشتہ دار جو شوہر کی طرف سے ہو جیسے دیور. فمن کا معنی ہے منہ، اور زو کا معنی ہے صاحب کلام، یعنی زو کا معنی ہے صاحب، جیسے کہا جاتا ہے ذو علم، اس کا معنی ہے کہ علم والا یا صاحب علم. نمبر 3 ان کا اصل. ان میں سے پہلے 4 ناقص واوی ہیں جو اصل میں ابون، ابن اصل میں ابون، اخن اصل میں اخون، ہنون اصل میں ہنون، اور حمون اصل میں حمون. تو یہ پہلے 4 ناقص یہی ہے. پھر قالا با قانون کے تحت وہ کو الف سے تبدیل کر دیا گیا تو پھر الف اور نون کے درمیان التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلا ساکن الف گر گیا تو ابن ہو گیا، اور اس طرح اخون ہو گیا، ہانون ہو گیا اور حمون ہو گیا. باقی فمن اصل میں فوہن تھا، فوہن، ہاں کو خلاف قیاس حذف کر دیا گیا، قرب مخرج کی وجہ سے وہ کو میم سے تبدیل کر دیا گیا کیونکہ وہ اور میم کا مخرج قریب ہے تو فمن بن گیا. اور زو اصل میں زو ون تھا، زو ون یا زو یون دونوں احتمال ہے، ذو ون یا ذو یون یعنی لفیف مقرون تھا، آخر میں وہ اور یا کو حذف کر دیا گیا تو ذو ہو گیا. فائدہ ذو کلام عرب میں اکثر اسم جنس کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یہ ذو علم، ذو مال وغیرہ. نمبر 4 ان کے اعراب. اسماء ستہ کا اعراب
اعراب بالحرف لفظی حقیقی ہے، یعنی رفع وہ ما قبل مضمون کے ساتھ، نصب الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ حالت رفع کی مثال جاءنی ابوک و اخوک و ہنوک و حموکی و فوکی یا وفوکا و ذو مال، ان چی اسماء میں اعراب بالحرف ہے اور رفع وہ ما قبل مضمون کے ساتھ ہے۔ حالت نسبی کی مثال رأيت أباك وأخاك وهناك وحماك وفاك وذا مال۔ حالت جر کی مثال مررت بأبيك وأخيك وهنيك وحميك وفيك وذي مال۔ فائدہ حمو کلام عرب میں ضمیر خطاب مؤنث کے ساتھ استعمال ہوگا، اس کا استعمال ضمیر خطاب مذکر کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تعلق عورت یعنی مؤنث سے ہی، تو اس لیے اس کے آخر میں جب یہ مضاف ہوگا تو یہ صرف ضمیر خطاب مؤنث کی طرف مضاف ہوگا، یعنی حمو کی ہوگا اور حمو کا کلام عرب میں استعمال نہیں ہوگا۔ نمبر 5 ان کے اعراب کے لیے شرط ہے۔ ان اسماء کے اعراب کے لیے 5 شرط ہیں جس سے اس الفاظ میں تعبیر کی جاتی ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف الی غیر یا متکلم ہو تو تب یہ اعراب ہوگا، یعنی اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف الی غیر یا متکلم ہو تو تب یہ اعراب ہوگی، یعنی یہ اسماء مفرد ہو تثنیہ اور جمع نہ ہو، ورنہ پھر تثنیہ اور جمع کا اعراب ہوگا جو آنے والے ہیں۔ نمبر 2 مکبر ہو یعنی مصغر نہ ہو، اس میں تصغیر نہ کیا گیا ہو، ورنہ پھر پہلی قسم والا اعراب دیا جائے گا، یعنی زید والا اعراب دیا جائے گا۔ نمبر 3 مضاف ہو غیر مضاف نہ ہو، تو اگر ورنہ پھر پہلی قسم والا اعراب دیا جائے گا۔ نمبر 4 یہ ضمیر متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، مضاف تو ہو لیکن یہ ضمیر متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، ورنہ پھر 14 قسم والا اعراب دیا جائے گا جس کا باس آنے والا ہے۔ اور نمبر 5 معرب باللام کی طرف مضاف نہ ہو، ورنہ پھر اور قسم اعراب دیے جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف الی غیر یا متکلم، ان اسماء کو اعراب تب ملے گی جب یہ 5 شرائط موجود ہو، ان اسماء مفرد ہو تثنیہ جمع نہ ہو، مکبرہ ہو مصغر نہ ہو، مضاف ہو لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، اور معرب باللام کی طرف مضاف بھی نہ ہو۔ تو جب یہ شرائط موجود ہوں گی تو پھر اسماء ستہ مکبرہ، پھر ان اسماء کو اعراب بالحرف لفظی حقیقی ملے گا، رفع وہ ما قبل مضمون کے ساتھ، نصب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ آج کی سبق کا اکتفا اسی پر کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس متمکن کے باقی اقسام کا ذکر کیا جائے گا، اور پھر تسمیہ میں اس متمکن کے 16 قسم کا اجرا کیا جائے گا۔ طلباء کو چاہیے کہ اس درس کو یاد کریں اور اس کا تکرار کریں تاکہ آنے والے سبق میں آسانی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔